بہت ساری پاکستانی مشہور شخصیات اپنی زندگی میں بہترین کیریئر اور خوش قسمتی کے باوجود بھیانک انجام کو پہنچی۔ قتل، خودکشی اور دردناک بیماریوں نے ان کے انجام کو خراب کر دیا۔ زیادہ تر معاملات میں شائقین اور عام لوگ اس بات سے بے خبر ہیں کہ ان ستاروں پر کیا گزری۔ یہاں چند ستاروں کے نام ہیں جن کی بھیانک موت ہوئی اور ان میں سے ہر ایک نے عوام کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہونہار نوجوان اداکارہ حمیرہ اصغر کا اچانک انتقال ہو گیا، جس نے سب کو صدمے میں ڈال دیا ہے۔ حمیرہ اصغر، جنہوں نے کراچی سے اپنی اداکاری کے سفر کا آغاز کیا، کئی ٹی وی اور تھیٹر ڈراموں میں اپنی شناخت بنائی، ان کی زندگی کا آخری باب مکمل طور پر تنہائی اور خاموشی میں گزرا۔ پولیس رپورٹ کے مطابق وہ کئی سالوں سے اس فلیٹ میں اکیلی رہ رہی تھیں اور پچھلے 1 سال سے کرایہ بھی ادا نہیں کیا تھا۔ ان کی موت کی خبر تب سامنے آئی جب پولیس فلیٹ خالی کرانے پہنچا۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر کوئی جواب نہ ملنے اور اندر سے شدید بدبو آنے پر دروازہ توڑا گیا تو اندر اداکارہ کی لاش موجود تھی۔ انتہائی خراب حالت میں لاش فوری طور پر جناح ہاسپٹل منتقل کی گئی، جہاں پوسٹ مارٹم مکمل کیا گیا۔ اس کی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا انتقال 6 ماہ سے زیادہ پہلے ہوا تھا۔ اس صورتحال نے نوجوان فنکاروں میں اپنی زندگیوں میں درپیش دباؤ کے بارے میں تشویش پیدا کر دی ہے۔ حمیرہ اصغر کی عمر صرف 32 سال تھی۔ ثنا یوسف کا شمار بھی ان پاکستانی مشہور شخصیات میں ہوتا ہے جن کا انجام انتہائی المناک ہوا۔ وہ ایک کنٹینٹ کریئٹر تھی اور اس کی عمر صرف 17 سال تھی۔ اسے اپنے ہی گھر میں ایک لڑکے نے قتل کر دیا تھا جسے اس نے مسترد کر دیا تھا۔ اس کیس نے قوم کی منافقت کو بھی اجاگر کیا، جو سب شروع میں ثنا یوسف کو ہی جج کر رہے تھے۔ عائشہ خان پاکستان کی ایک مشہور شخصیت تھیں جنہوں نے اپنی زندگی پاکستان میں آرٹس اور تفریحی انڈسٹری کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز پی ٹی وی اور ڈراموں سے کیا اور بعد میں نجی ٹیلی ویژن میں منتقل ہو کر ایک معروف شخصیت کے طور پر پہچان حاصل کی۔ ان کی موت کی خبر سن کر قوم صدمے سے رہ گئی۔ وہ اپنے اپارٹمنٹ میں اکیلی رہ رہی تھی اور اس کی لاش ملنے سے 1 ہفتہ قبل انتقال کر چکی تھی۔ ایسے پیارے ستارے کا غیر متوقع نقصان خاص طور پر بڑی عمر میں ملک کے لیے صدمہ اور غم دونوں لے کر آیا۔ عامر لیاقت حسین پاکستان کے مشہور ترین شخصیات میں سے ایک تھے جنہوں نے ٹیلی ویژن اور سیاست دونوں میں کامیابیاں حاصل کیں۔ ان کی زندگی کے آخری سال تنازعات سے دوچار رہے، جن میں سے 1 سے زیادہ طلاقیں اور شادیاں شامل ہیں جو اکثر سرخیاں بنتی تھیں۔ بالآخر وہ شدید ڈپریشن کا شکار ہو گیا جب اس کی نجی ویڈیو ان کی بیوی کی طرف سے مبینہ طور پر لیک ہو گئی۔ ان کی موت نہ صرف عوام کے لیے بلکہ ان کے خاندان کے لیے بھی صدمے کی طرح ہے۔ اسد عباس ایک اور ہونہار سنگر تھے۔ ان کی آواز واقعی جادوئی تھی اور انہیں کوک اسٹوڈیو میں پرفارم کرنے کا موقع بھی ملا۔ پھولتے پھولتے کیریئر کے باوجود جب اسے گردے کی خرابی کا سامنا کرنا پڑا تو اسے ایک تباہ کن دھچکا لگا۔ صحتیاب ہونے کے اسٹرگل میں اس نے اپنی تمام جائیدادیں اور اثاثے بیچ ڈالے، لیکن بالآخر وہ اپنی بیماری پر قابو نہ پا سکے اور بہت چھوٹی عمر میں ہی انتقال کر گئے۔ جنید جمشید ایک پیاری پاکستانی مشہور شخصیت تھے جنہوں نے لاکھوں لوگوں کے دلوں پر قبضہ کیا۔ اس نے اپنے کیریئر کا آغاز وائٹل سائنس بینڈ کے ساتھ ایک دل کی دھڑکن کے طور پر کیا۔ پاکستان میں سب سے مشہور موسیقی کی تخلیق کی۔ بعد کی زندگی میں انہوں نے اسلامی اصولوں پر مبنی طرز زندگی کو اپناتے ہوئے خود کو اسلام کے لیے وقف کرنے کے لیے سنگنگ کو چھوڑ دیا۔ ایک بار پھر انہوں نے بہت سے لوگوں کی تعریف جیت لی۔ افسوس کی بات ہے کہ وہ 2016 میں شمالی پاکستان میں ہوائی جہاز کے حادثے میں انتقال کر گئے۔ یہ نقصان ان کی کم عمری کے باعث اچانک اور المناک دونوں تھا۔ ان کے انتقال کے اثرات اب بھی پورے پاکستان میں محسوس کیے جاتے ہیں۔ قوال امجد صابری گھرانے کے ایک مشہور شخصیت تھے۔ انہوں نے پاکستان میں کچھ بہترین کلام پیش کیے اور اپنے خوبصورت انداز اور روح پرور آواز کے لیے مشہور ہوئے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اسے رمضان المبارک کے دوران قتل کر دیا گیا، جو کہ بہت سے لوگوں کے لیے ایک زبردست صدمہ تھا۔ صابری کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بن گئے اور ملک میں تشدد سے اتنی اہم شخصیت کے کھو جانے پر گہرا سوگ منایا گیا۔ قندیل بلوچ بہت کم عرصے میں شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گئیں۔ اسکرین پر اس کی جرأت مندانہ موجودگی اور اس کے غیر منافقانہ رویے نے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی۔ اسے نفرت کرنے والوں کو بھی اس کی ہمت پسند تھی۔ قندیل بلوچ وہی کرتی تھی جو اسے صحیح لگتا تھا۔ اس نے مختصر عرصے میں بہت سے لوگوں کو بے نقاب کیا۔ وہ غیرت کے نام پر قتل کا شکار ہو گئی کیونکہ اس کے بھائی نے اسے ان کے گھر میں قتل کر دیا تھا۔ اس کا مقدمہ برسوں تک چلتا رہا لیکن اسے کبھی انصاف نہیں ملا۔ نادرہ پاکستانی فلم انڈسٹری کا ایک ابھرتا ہوا ستارہ تھا جو اپنی خوبصورت بالوں، دل موہ لینے والی آنکھوں اور ناقابل تردید اسٹار پاور کے لیے مشہور تھی۔ وہ سلطان راہی جیسے سپر اسٹار کے ساتھ کام کرتے ہوئے اپنے کیریئر میں ترقی کے منازل طے کر چکی تھی، لیکن افسوس کہ اس کی زندگی اس وقت کم ہو گئی جب اسے گولی مار دی گئی۔ اس کے قتل کی تحقیقات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا اور ایک باصلاحیت اداکارہ اپنے کیریئر کے ابتدائی دور میں ہی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ سلطان راہی ایک لیجنڈری پاکستانی اداکار تھے جو اپنے کیریئر کے دوران 800 سے زیادہ فلموں میں نظر آئے۔ ایک موقع پر اس نے پنجابی سینما کو برقرار رکھنے میں ایک اہم کردار ادا کیا اور پاکستان کے اب تک کے سب سے بڑے فلم سٹار کے طور پر اپنی حیثیت کو مزید مستحکم کیا۔
اپنے شاندار کریئر اور ایک مثبت عوامی امیج کے باوجود نامعلوم حملہ آوروں کے ہاتھوں انہیں المناک طور پر قتل کر دیا گیا۔ راولپنڈی سے لاہور واپس آتے ہوئے انہیں مردوں نے گھیر لیا جنہوں نے اسے گولی مار دی اور وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ ننہا پاکستانی مشہور شخصیات میں ایک معروف نام ہے اور اس کے المناک انجام نے تفریحی انڈسٹری کے تاریک پہلوؤں کو ظاہر کیا۔ وہ ایک معروف اداکار تھے جنہوں نے اپنے پورے کریئر میں کئی اہم فلموں میں کام کیا۔ اپنی کامیابی کے باوجود اس نے افسوسناک طور پر لاہور میں شاٹ گن سے خود کو گولی مار کر اپنی جان لے لی۔ ان کی موت کی مختلف وجوہات بتائی گئی ہیں۔ کچھ کا خیال ہے کہ وہ ایک ساتھی اداکار کے ساتھ محبت میں تھا اور غیر منقولہ جذبات کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، جبکہ کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ وہ کریئر کے مواقع کھو رہا تھا جس نے اس طرح کے سخت قدم اٹھانے کے فیصلے میں اہم کردار ادا کیا۔ بابو بیرل ایک اور تھیٹر آرٹسٹ اور سنگر تھے۔ ان کا ٹیلنٹ بے مثال تھا اور ان کے مزاحیہ پن اب بھی نقل کیے جا رہے ہیں۔ وہ ایک فطری ہنر تھا اور اس نے فن اور تھیٹر کو کئی سال دیے۔ آخر میں وہ بہت بیمار ہو گیا اور پھر اس کے گھر والوں کو مدد مانگنی پڑی۔ وہ اپنی بیماری سے نہ بچ سکے اور انتقال کر گئے۔ ان کا خاندان اب بھی شدید مشکلات کا شکار ہے اور انہوں نے حکومت سے ان کی مدد کی درخواست بھی کی ہے۔ مستانہ تھیٹر کا ایک اور فنکار ہے اور اس کی کہانی اس بدصورت پہلو کو ظاہر کرتی ہے کہ ہمارے فنکاروں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ اس نے 30 سال تھیٹر کو دیے تھے اور آخر میں اسے مبینہ طور پر ایک پولیس والے نے تھپڑ مارا جو ایک تھیٹر پر چھاپا مارنے آیا تھا۔ اس بے عزتی نے اسے مایوس کیا اور وہ تھیٹر چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ برسوں سے ہیپاٹائٹس سی کے مرض میں مبتلا تھے۔ بالآخر وہ بہاولپور میں انتقال کر گئے۔ ملک کے ایک نامور ستارے کی اس طرح بے عزتی کرنے والوں کو انجام تک پہنچانا چاہیے تھا، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا۔ روحی بانو ایک ناقابل یقین ٹیلنٹ تھی جسے ملک کی بہترین شخصیات میں سے ایک کے طور پر جانا جاتا تھا۔ افسوس کی بات ہے کہ اس کی زندگی مشکلات سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے 2 ناکام شادیاں برداشت کیں اور اپنے بیٹے کے المناک نقصان کا سامنا کرنا پڑا جسے کم عمری میں ہی قتل کر دیا گیا تھا۔ ان کے گہرے دردناک تجربات نے بعد کے سالوں میں اس کی ذہنی صحت پر کافی اثر ڈالا اور بالآخر وہ انتقال کر گئیں۔ یہ المناک موتیں زندگی میں موروثی اموات کی دردناک یاد دہانی کا کام کرتی ہیں۔ لوگ اسٹارڈم کے ساتھ منسلک گلیمر اور تماشے سے متاثر ہو سکتے ہیں، لیکن یہ تسلیم کرنا ضروری ہے کہ عوامی شخصیات بھی ایسے افراد ہیں جو شاید اہم درد اور پریشانی سے دوچار ہوں۔